کہ اسلام کی دعوت کیسے پھیلی۔ پہلے منگولوں کا اپنا مذہب دیکھ لیں، ان کا ایک شامانی ازم جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ تھا۔ اس کو اگر آپ اسلام سے یا یہودیت یا عیسائیت یا بدھ مت کے ساتھ میچ کر کے آپ دیکھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ شامانی ازم بہت ہی، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک عظیم خدا کا بہرحال تصور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمانی روحوں کا تصور بھی تھا۔ یہ غالباً فرشتوں سے ہی ان کے ذہن میں آئیڈیا ہوا ہوگا۔ ایک خدا کی عبادت کا کوئی ایسا کوئی خاص طریقہ کار، کوئی نماز، کچھ ان میں نہیں تھا۔ آسمانی روحوں کی بہرحال عبادت کرتے تھے اور اس کے لیے قربانی کرتے تھے۔ خدائی طاقتیں یہ سمجھتے تھے ان روحوں کو جو کہ فرشتے ہوں گے، اور ان سے توہم پرستی تھی، اس سے جی یہ ہو تو یہ ہو جائے گا، اور اس طرح کی ایک توہم پرستی تھی ان کے یہاں۔ اگر ہم کمپیئر کریں، مسلمانوں نے جب فتویٰ کی تھی 1292 ہجری یعنی 622 to 717 کے پیریڈ میں، اس کے ساتھ ہم میچ اگر کر لیں منگولوں کی فتویٰ جو کہ 1219 to 1300 کے پیریڈ میں ہوئی، تو ان دونوں کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیں تو مسلمانوں کے ہاں جو جنگ کا ٹارگٹ تھا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھیں، اس کا مقصد تھا آزادی فکر، یعنی مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی مکمل آزادی مل جائے کہ وہ اپنے ذہن سے خود سوچے اور جو بھی فیصلہ کرنا کرے۔ تو صحابہ کرام کی جنگوں کا آبجیکٹو ہی یہی تھا، لیکن منگولوں کہ اگر ہم کمپیئر کریں تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پوری زمین کے اندر ہم جائیں اور ہماری بادشاہت بنے، اور اپنی مفاد پرستی کے ذریعے، اس لیے کہ منگول کے اندر یہ پورا صحرا ہی ہے، صحرائے گوبی جسے کہتے ہیں۔ تو اب اس زمانے میں یہ ایگریکلچرل ایج تھی اور وہیں سے اکانومی چلتی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ بھی یہ جتنی زمین ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم وہاں پہ انجوائے کر سکیں، تو اس کے لیے وہ آئے تھے۔ مسلمانوں نے ایک باقاعدہ قوانین کا نظام تھا جو قرآن اور سنت کا تھا۔ اچھا، پھر اسی بیسس پہ پھر فقہا پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے مختلف اس زمانے میں جو ایشوز آتے رہے تو وہ کویشچن آنسر سے پوری ایک بن گئی تھی ان کے یہاں فقہا کا۔ لیکن منگولوں کے یہاں کچھ نہیں تھا، ان کے اندر یاسا تھا، یہ چنگیز خان نے کچھ پالیسیز اینڈ پروسیجرز بنائے تھے، تو وہ ایک تھا اور اس پہ بڑی وہ عقیدت رکھتے تھے۔ مسلمانوں نے ایک یہ کام کیا کہ عوام کے ساتھ رویہ بہت پازیٹیو رکھا، یعنی اب چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، جس میں بھی ہو، ان کو پوری آزادی دی ہوئی تھی، پھر جس طرح ہے جیسے دل چاہتا ہے آپ رہیں، سوچیں، اور ان کو پورے فائنینشیل بینیفٹ ملتے جاتے تھے۔ یہ پوری ڈیٹیل سے تو آپ پڑھ چکے ہیں صحابہ کرام کی ہسٹری میں، تو یہ خدمت کرتے تھے۔ لیکن منگولوں نے صرف یہ کیا کہ پہلا تو تشدد کیا، لوگوں کو قتل کیا، اور جو بچ گئے تو ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ ان کے یہاں یہی تھا۔ عبادت گاہیں مسلمانوں کے ہاں اور کتابیں بہت تھیں، بہت سارے اسکالرز پیدا ہوتے تھے، لکھتے تھے، وہ تھا سلسلہ۔ منگولوں کے ہاں نہ تو عبادت تھی اور نہ کوئی علم کا ذوق تھا، چنانچہ جب انہوں نے مسلمانوں کے ایریاز پہ فتح کیا تو انہوں نے مسجدوں پہ اپنے گھوڑے جو ہیں وہاں پہ لگا دیے تھے، اور کتابیں جو ملی ان کو اٹھا کے دریاؤں میں پھینک دیں گے، یہ کیا بیکار چیز ہے، اور کچھ نہیں۔ تو چلو کچھ لوگوں کو یہی خیال آیا کہ چلو بھی یہ جو کاغذ اتنے سے پڑے ہوئے ہیں نا، چلو اس سے ہم اپنے استنجا کے طور پر استعمال کر لیں، تو یہ کرتے رہتے۔ مسلمانوں نے جب فتویٰ کی تھی پہلی صدی ہجری میں، تو معاشرت، معیشت، سیاست میں بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ منگولوں کے ہاں کوئی معاشرت اور معیشت میں کمزوری رہی، بلکہ اس کے بعد مسلسل اس کے بعد ان کے اپنے شہزادے آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں ہی کرتے رہے، اور انڈیا میں بھی منگولوں کی حکومت رہی ہے، مغل حکومتیں، تو ان میں آپس میں لڑتے رہے۔ تو سچویشن یہ تھی۔ تو یہ بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دعوت، اب ہماری بات
दावत पे आती है, एक नजर ये जरूर देख लीजिए कि मंगोलों में चंगेज खान 624 हिजरी यानी 1227 ईस्वी कैलेंडर में वो फौत हुए। तो चंगेज खान ने ये तय किया हुआ था अपने 4 बेटों में कि भी तुम अलग अलग एरियाज में हुकूमत बनाना। चुनाचे उक्ताई खान ये एक बड़ा बेटा था जो 1241 तक वो जिंदा रहा। तो इनको ये मंगोलिया, चाइना, फिर रशिया का कुछ हिस्सा, कोरिया, ये सारे यहाँ तक की हुकूमत यहाँ बनी थी। उक्ताई खान ने भी किसी हद तक फतवात की होंगी चाइना में, मजीद कुछ रशिया में की होंगी, तो चलो यहाँ आ गया। दूसरे थे जोजी खान, इनको कहा था कि भी तुम ये मगरिब रशिया में चले जाओ, फिर यूक्रेन और यूरोप तक और पोलैंड तक इन्होंने हुकूमत बना ली थी जाके। इसको इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन हॉर्ड, कि ये पूरा रशिया और यूरोप का आधा कह लें या चले 30-40% कह लें, इतना हिस्सा मंगोलों का आ गया था। तो ये दूसरे बेटे थे जूजी खान। तीसरे थे चुगताई खान, इनको चाइना का कुछ हिस्सा और इसके साथ मुसलमानों का हिस्सा अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ तक की हुकूमत चुगताई खान की रही है। और चौथे बेटे थे ईल खान। तो ईल खानी सल्तनत बनी थी ईरान, इराक और सीरिया में, और ईल खान के बेटे थे हलाकू खान, जिन्होंने पूरी तबाही यहाँ पे की थी। तो ये 4 एरियाज में इनकी हुकूमतें बन गई। अब बनी तो फिर क्या हुआ? अब मुसलमानों में जो पहला पीरियड है 1216 to 1313 यानी 100 साल का ही तकरीबन पीरियड है, तो इनमें बड़ी मुश्किलात रही हैं। इब्तदा में तो यही क्या कि खोपड़ी के मीनार बनाए, इतने बंदे कत्ल किए कि उनकी बाकायदा खोपड़ियों से उन्होंने मीनार बनाए। मस्जिदों में स्तबल बना दिए, घोड़े बना दिए, किताबों की तबाही कर दी थी उन्होंने। फतुहात के बाद कुछ रवादारी आई, यानी अब जब वो सेटल हो गए मंगोल, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी मजहबी उलमा पे भी टैक्स की माफी कर दी, उनमें दरबार में जगह भी दी, हाँ भाई तुम आओ बातचीत कर सकते हो, करो। ताकि अब हुआ क्या था कि मंगोलों में कुछ आहिस्ता आहिस्ता इल्मी शौक आया, लेकिन एकदम नहीं आया। इबादत की भी आज़ादी कुछ अरसे के लिए दी, लेकिन फिर कुबलाई खान एक वहाँ के एक बादशाह जो 1260 to 1294 है, उसकी हुकूमत में कई बार ये हुआ कि मुखबरी के जरिए मुसलमान सरदारों का भी कत्ल किया, कुर्बानी पे भी पाबंदी की। और ये भी एक वाकया हुआ है कि मुसलमान आलिम, उनको बुलाया गया अपने दरबार में, वो आए, फिर नमाज का टाइम आया तो नमाज पढ़ रहे थे, तो वो सजदे में थे, तो उनपे सर पे कुछ मारा उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी सब्र किया और नमाज पढ़ी। तो इस तरह से एक ये एटीट्यूड मुसलमानों ने जो भी इस एरिया में थे, अच्छा बहुत सारे ऐसे थे कि वो वहां से हिजरत करके इंडिया या फिर इजिप्ट में बहुत से लोग सेटल हो गए थे वहां जाके, लेकिन फिर भी जो रह गए थे तो उनके साथ ये था मामला। जंग के साथ जो मफ्तू अवाम थे, इनमें आहिस्ता आहिस्ता मंगोलों में एक शौक आया कि हम इल्म तो सीखे। अच्छा क्यों आया? सब में तो नहीं आया होगा, कुछ लोगों में आया होगा कि चलो यार ताकि हम जरा अपना डेवलप करें अपनी हुकूमतों को। तो उन्होंने फिर मजहबी गुफ्तगू के लिए ये भी एक सिलसिला किया कि आओ भी, लाओ तुम अपनी बात बताओ। फिर मुनाजरे भी करने शुरू किया भी, जैसे बुद्ध मत, यहूदी, क्रिश्चियन, मुसलमान ये आते, उनसे डिस्कशन करते होते थे, शहजादे सुनते होते थे, हाँ भाई। और सुनते सुनते जिनमें भी कोई इल्मी ज़ौक होता था तो वो सीख भी लेते थे। अब ये खास तौर पर जो ये एरिया, उसमें ये रहा है कि ये जो उक्ताई खान जो मंगोलिया, चाइना, रशिया में जिनकी हुकूमत थी, तो उनमें तो ये बिकाल झील ये कहाँ पे है कि ये बिल्कुल मंगोलिया के साथ बॉर्डर रशिया का आता है, तो रशिया में ये एक झील है। तो इसके आसपास
چنگیز خان نے، پھر ان کے بیٹے اکتائی خان نے کرسچن سرداروں کی بیٹیوں سے شادی بھی کی۔ تو اب اس کے لیے پھر کرسچن حضرات کے لیے یہ موقع بھی ملا کہ وہ اس طرح سے اپنی دعوت پہنچائے۔ انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی وہاں پہ، تو کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی ان کے یہاں بھی۔ مسلمانوں کا زیادہ رہا گولڈن ہارٹ جو ہے، یہ کون سا ایریا تھا؟ یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ ایریا ہے کہ جس میں یہ رشیا اور یورپ یہ جس میں آ رہا ہے۔ اب رشیا میں اس وقت تک مسلمانوں کی دعوت پہنچ گئی تھی اور بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے۔ تو وہیں کے ایک بادشاہ نے آگے یہ ایکسٹینشن اپنی کی تھی یورپ کی، کہ چلو بھی ہم یورپ کی طرف جاتے ہیں، اس کو فتح کرتے ہیں۔ تو وہاں کا ایک شہزادہ تھا باتو خان، یہ 1256 میں ان کی یورپ میں جنگ تھی۔ تو اب ان کے بہت سارے قیدیوں میں ایک مسلمان بھی تھے۔ ان کو کہا کہ بھی تم یہ ہمارے لیے تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہمیں فتح ہو جائے۔ اب وہ باتو خان نے کہا، مسلمانوں نے کی ہوگی دعا یا نہیں کی ہوگی، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال ہوا یہ کہ وہ باتو خان تو فوت ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ فتح بہرحال ہو گئی۔ تو ان کے اپنے بیٹے برکا خان، ان کو شعور تھا، انہوں نے شاید کچھ مسلمانوں سے سیکھا تھا، وہ پہلے آدمی تھے جو قبول اسلام کیا اور ان کی حکومت بنی ہے 1256 to 1267 کے پیریڈ میں۔ اصل میں کیا تھا کہ دریائے وولگا جو کہ رشیا کا مین بڑا دریا ہے، اور وہاں سے چلتے چلتے اور وہ پھر ایران کے پاس آپ کے آتا ہے۔ تو اتنے بڑے دریا کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی پہلی دعوت پہنچی تھی اور بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے۔ تو انہی کے ساتھ اب یہ برکا خان سے ڈسکشن ہوئی تھی اور وہ ایمان لائے تھے۔ اب ہلاکو خان جو برکا خان کے چچا ہی تھے، تو ہلاکو خان نے اپنا ایران عراق فتح کی تھی اور کہا تھا چلو برکا خان تم تو ہٹو، میں اب یہ رشیا پہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ بھی۔ تو بہرحال ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور مسلمانوں نے بہرحال پھر برکا خان کی حمایت کی، اور برکا خان بہت راسخ العقیدہ اور شریعت پر عمل کرنے لگے تھے۔ تو ان کا بلکہ آگے تھوڑا سا میں آپ کو برکا خان کا ایک خط بھی ہے وہ آپ کو ابھی سناتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کہ نماز ریگولر کرتے تھے اور شراب پہ انہوں نے پابندی کر دی تھی۔ پھر یہ بھی انہوں نے کام کیا تھا کہ ایجپشنز کے ساتھ ایک دوستی کی اور بزنس کا ایک باقاعدہ نیٹ ورک بھی بن گیا تھا کہ جو رشیا سے ایجپٹ سے لے کے اور رشیا تک جو بزنس چلنے لگا اور اکانومی بہتر ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد ازبک خان ایک 1313 to 1341 تک کی حکومت تھی۔ ان میں اسلام کی بہت محبت تھی اور وہ ایمان لا چکے ہوں گے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وہاں تک مسلمانوں کی دعوت پہنچنے لگی۔ کچھ جس حد تک بھی انہوں نے سیکھا ہوگا، اور پھر یہ خاص طور پہ قازقستان کا جو ایریا ہے جو آج کل بالکل رشیا کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ اسلام کی دعوت بہت زیادہ پھیلی اور کامیاب ہوئی۔ اس میں قازقستان میں پہلے بھی دعوت پہنچ چکی ہوئی تھی لیکن اب زیادہ پھیل گئی۔ اب اس کی اسٹریٹجی کیا تھی یہ تو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، بلکہ یہ دیکھیے تکودار خان، یہ ان کا خط تھا، سوری میں نے غلطی کی تھی، تو ان کا وہ کرتے ہیں، لیکن یہ تکودار خان یہ ایل خانی سلطنت کے تھے، اور ان کا پہلے خط جو ہے جو انہوں نے ایجپٹ کے بادشاہ کو لکھا تھا، تو وہ کر لیتے ہیں۔ یہ آرنلڈ جو یورپین اسکالر ہیں انہوں نے اس کا پورے انگلش میں ترجمہ کیا ہوا ہے، تو میں اس کا اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔